کہ جب میں وضو کر رہا تھا تو وضو سے پہلے ہی یقین ہے کہ وضو کرنے سے پہلے میرا بازو مثلاً نجس تھا. اب اس نے وضو کر لیا، وضو کے بعد اس کو یہ شک ہے کہ میں نے بازو پاک کیا تھا یا پاک نہیں کیا تھا دھوتے وقت. استصحاب کہتا ہے کہ نجاست جس کا یقین تھا اب شک ہے کہ نجاست بازو کی باقی ہے یا باقی نہیں ہے، استصحاب کرو کہ نجاست ابھی بھی ہے. اور وضو کیسے کا وضو کی صحت کے لیے قاعدہ فراغ جاری کرو، کیونکہ آپ کو یہ بھی شک پڑ گیا ہے نا ساتھ ساتھ کہ میرا وضو صحیح ہے یا وضو صحیح ہے. اگر پاک کیا تھا تو وضو صحیح ہے، پاک نہیں کیا تھا تو وضو صحیح نہیں ہے، فاسد ہے. تو صحت الفساد کا وضو کے بارے میں آپ کو شک ہے، یہاں تو قاعدہ فراغ جاری کرو جو کہتا ہے کہ وضو صحیح ہے. اور بازو پاک ہے یا بازو نجس ہے تو استصحاب النجاسہ بھی جاری کرو، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بازو نجس ہے اور وضو صحیح ہے. اور اس میں آپ کہیں گے جی یہاں تو تناقض ہو گیا ہے دو احکام کے درمیان، تو کوئی تناقض نہیں ہوا. استصحاب النجاسہ کیا ہے نا، اس سے کیا یہ لازم آئے گا کہ بطلان الوضو کا؟ اس سے یہ لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ جو استصحاب ہوتا ہے اس کے لوازم جو ہوتے ہیں یہ حجت نہیں ہوتے، کیونکہ استصحاب اصول عملیہ میں اور اصول عملیہ اپنے وہ مدلول مطابقی میں حجت ہوتے ہیں، لیکن لوازم میں حجت نہیں ہوتے. لوازم عقلیہ ہوں، لوازم عرفی حجت نہیں ہوتے اصول عملیہ. لہذا اگر آپ استصحاب النجاسہ جاری کریں تو اس سے یہ لازم آپ بنائیں کہ جی وضو باطل ہوگا، یہ لازم نہ ہو. یہ آگے آپ پڑھیں گے علم اصول میں کہ کیوں اس طرح سے. اور اس اثرات الفراغ جو جاری کیا ہے صحت کے لیے تو وہ تقاضا کر رہا ہے مدلول مطابق اس کا تو یہ ہے کہ وضو صحیح ہے، اور مدلول التزامی اس کا کیا بنے گا کہ بازو بھی پاک ہو گیا ہے. تو یہ مدلول التزامی میں اس کو حجت نہیں بناتے، کیونکہ اصول جو ہوتے ہیں یہ مدلول التزامی میں حجت نہیں ہوتی. دلالت کیا میں کس میں پڑھی ہے نا، مطابقی، ضمنی اور التزامی. اصول عملیہ جو ہوتی ہیں ان کی دلالت التزامی ہوتی ہے، اور آپ یہاں یہ جھگڑا بن رہا تھا التزامی کا التزامی ہوتی ہے وہ مطابقی میں ہو جاتا ہے، اور یہ بھی مطابقی میں ہو جاتا ہے. استصحاب کی وجہ سے نجاست اور اصالت الفراغ کی وجہ سے صحت وضو. اور مثال بھی یہاں ذکر کی ہے کہ ایک بندے نے ایک پانی کے ساتھ وضو کیا ہے، وہ پانی پہلے نجس تھا، 10 بجے پانی نجس تھا، 11 بجے اس نے وضو کیا ہے. وضو کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ میں نے وضو سے پہلے اس پانی کو پاک کیا تھا، اگر کور سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ پانی پاک ہو گیا، اور اگر کور سے ملاقات نہیں کی تھی تو پانی نجس تھا. اب میرے وضو کا کیا حکم ہے؟ وضو صحیح ہے اگر پاک کیا تھا، اگر پاک نہیں کیا تھا تو وضو فاسد ہے. وضو کے بارے میں صحت اور فساد کا شک ہے، قاعدہ فراغ جاری کرو کہ وضو صحیح ہے، لیکن اس کو یہ دلالت التزامی نہ کراؤ کہ پانی بھی پاک ہے، کیونکہ اس کی دلالت التزامی ہوتی نہیں ہے اصول کی. اور اب پانی کے بارے میں کیا کریں؟ پینا بھی ہے اور بعد میں بھی استعمال. پانی کے بارے میں استصحاب النجاسہ ہو، 10 بجے نجس تھا، اب 11 بجے کے بعد شک ہے کہ پانی پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا. پانی کے بارے میں استصحاب النجاسہ کریں گے، پانی نجس ہے. اب جہاں جہاں جو وہ پانی لگا ہے اس جگہ کو پاک کرنا ہوگا، کیونکہ نجس جو اس کو کہہ رہے ہیں. پینا بھی ممنوع جہاں جہاں لگ گیا ہے ان جگہ، اور جن جگہوں پہ لگا ہے ان میں سے ایک آپ کے کپڑے ہیں ان پر یہی پانی لگا ہے وضو کرتے وقت، اور اعضاء وضو جو ہے ان پر بھی یہی پانی لگا ہے، لہٰذا ان کو نجس کہیں گے لیکن وضو کو بات ہے نا، پانی کو نجس کا استصحاب. یہاں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصول عملیہ جو ہوتے ہیں ان کے لوازم نہیں ہوتے نہیں. اب یہاں اگر یہ بات ذکر کریں گے کیوں نہیں ہوتے تو مجھے تو فضول لگتا ہے آپ کے لیے یہ کہ آپ کو ابھی تک مزہ نہیں آ رہا اور دل کہہ رہا ہے کہ کیوں. تو کیوں کا جواب ہے کہ کیوں لوازم ہو جاتے ہیں. پڑھیں یہ آگے آگے آپ پڑھ لیں گے کہ لوازم اصول عملیہ کی حجت نہیں، آگے پڑھ لیں گے. اسی کو ہم اصل مثبت کہتے ہیں، اور اصل مثبت لیس بحجت، نام اصل مثبت ہے اور وہ غیر مثبت ہوتی ہے، حجت نہیں ہوتی. آگے آ جائے اذا کان
اذا کانت اعضاء وضوئہ، سارے اعضاء وضو نجس تھے، اور بعضها نجسا، بعض اعضاء وضو نجس، فتوضا، اس نے وضو کر لی، 10 بجے سارے اعضاء نجس تھے، 11 بجے اس نے وضو کر لیا ہے، وشک بعد الوضو، وضو کے بعد اس کا شک ہے کہ فی، اس بات میں شک ہے کہ انہ طہرہا ثم توضا ام لا، پاک کیا تھا اعضاء وضو کو اور اس کے بعد وضو کیا ہے، یا وضو کر لیا اور اعضاء وضو کو پاک ہی نہیں کیا ہے، یہ شک ہے۔ پاک اگر کیا ہے تو وضو صحیح ہے، پاک نہیں کیا ہے تو وضو باطل ہے۔ صحت اور فساد کا شک ہے وضو کے بارے میں، تو اور کہا بنا علی بقاء نجاسہ، استصحاب النجاسہ جاری کر کے نجاست کے بقا کا یہ حکم جاری کرے۔ اذا لم یکن الغاسل الوضوء بالقر، اگر وضو والا غاسل جو ہے وہ قر یا جاری کے ساتھ نہیں تھا، اگر قر اور جاری استعمال کیا تھا بازو دھوتے وقت تو وہ بازو بھی دھل گیا اور پاک بھی ہو گئے، یہ قلیل سے آ گئے۔ اذا لم یکن الغاسل الوضوء کافیاً فی تطہیرہ، اس کا معنی یہی ہے کافیاً فی تطہیرہ کا، یعنی بالجاری اور بالقر، اگر غاسل وضو والا تطہیر میں کافی نہ ہو، مثلا قلیل کے ساتھ ہو رہا ہے تو تطہیر میں کافی نہیں ہے، قلیل کے ساتھ وضو کر رہا ہے، اور تطہیر کے لیے کافی کب ہوتا ہے، جب پیپ پکڑ کر قر چھوڑ دیا ہے بازو پہ، یا جاری پانی میں وضو ارتماسی کیا ہے غوطہ دے کے، تو وہ وضو بھی ہو جائے گا اور پاک بھی ہو جائے گا بازو۔ تو کہہ رہے ہیں نجاست بازو کی کا حکم جاری کرے گا جب وضو والا دھونا تطہیر کے لیے کافی نہ ہو، قلیل پانی سے دھونا۔ تو فیاجب غسلہ لما یاتی من الاعمال، جو آگے اعمال کرے گا اس کے لیے بازو کا دھونا واجب ہے، پاک کرنا واجب ہے، غسل پورا یا پاک کرنے والا دھونا۔ یہ تھا نجاست کے بارے میں، ہم نے استصحاب نجاست کر لیا۔ عمل وضو، وضو صحیح ہے یا وضو باطل ہے، کہا فیبنی علی الصحۃ، یہ صحت پر بنا ہے، کیونکہ اس کو شک ہے نا کہ پاک کیا تھا یا نہیں، اگر یقین ہو کہ پاک نہیں کیا تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہے، پھر تو وضو ہی باطل ہے۔ اس کو شک ہے کہ وضو سے پہلے پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو ہم کیسے وضو کے بطلان کو، ہمارے پاس دلیل وضو کی صحت پر ہے، صلاۃ الفراغ۔ یہ ایک مثال ہے، کہا ایک اور دیکھو، وکذالک، یہی ساری بات جاری ہوگی کب، لو کان الماء الذی توضأ منہ متنجسا، وہ پانی جس سے وضو کیا وہ پانی متنجس تھا، ثم شک بعد الوضو، وضو کے بعد 11 بجے کے بعد اس نے شک کیا اس بات میں کہ انہ طہر الماء قبل وضو ام لا، وضو سے پہلے پانی کو پاک کیا تھا تاکہ وضو صحیح ہو، جب پانی کو پاک نہیں کیا تھا تاکہ وضو باطل ہو، کیا حکم ہے؟ کہا فإنہ یحکم بصحۃ الوضوء، وضو کی صحت کا حکم لگاؤ گے قاعدہ فراغ کی وجہ سے، شک ہے نا وضو صحیح ہے یا نہیں، وبقاء الماء متنجسا، اور پانی کی نجاست کا استصحاب کرو کہ پانی متنجس ہے، فیاجب علیہ، اب اس پر واجب ہوگا کہ اس پانی کو پاک کرے جب پینا چاہتا ہے یا اور کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو طہارت شرط ہوتی ہے تو پانی کو بھی پاک کرنا ہوگا، اور فیاجب علیہ تطہیر ما علاقہ من ثوبہ و بدنہ، اور جہاں جہاں وہ پانی لگا ہوا ہے اس جگہ کو بھی پاک کرو، جہاں پانی لگا ہوا ایک تو اس کے کپڑے ہیں ان کو بھی پاک کرو، کیونکہ پانی کو جو نجس کہہ رہے ہیں، دوسرا اس کا بدن ہے تو اس کو بھی پاک کرو، پاک کرے لیکن وضو صحیح ہے، یہ ختم۔ الفاصل الخامس نواقض الوضو، وضو کے مبطلات۔ حدث وضو کو باطل کرتی ہے، اور حدث ان امور کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، پیشاب اور پاخانہ۔ پیشاب پاخانہ ایک اس کا طبیعی مقام ہے جہاں سے خارج ہوتے ہیں، جو اللہ نے خلق کیا، وہاں سے اگر پیشاب پاخانہ نکلے تو یقیناً وضو باطل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کا طبیعی مقام بند ہو جاتا ہے اور اس کا فلائی ڈاکٹر وغیرہ ایک رکھ لیتے ہیں ادھر سے، بیماریوں کی وجہ سے کر دیتے ہیں، وہ اصلی بند کر دیں گے، اور ٹیپ والا جو ہوتا ہے سنائی وہ ایک رکھ دیں گے جس سے پاخانہ نکلے گا، یا پیشاب والا اصلی بند کر دیں گے اور نلی رکھ دیں گے تو جس سے بال نکلتا رہے۔ تو اصلی بند ہو گیا ہے اور غیر طبیعی جو مقام ہے وہاں سے بال
یا غائط نکلے تب بھی وہی بات ہے، وضو باطل ہو جائے، یہ اصلی بند ہو جائے۔ اگر اصلی بھی کھلا ہوا ہے، اس سے بھی آتا ہے، ادھر سے بھی آتا ہے، اب اس سے نہیں آیا اصلی سے، ادھر سے آیا ہے جو تبھی نہیں ہے، یعنی استنائی ہے، اس سے آیا ہے، تو کہا یہاں اگر اس سے جو آیا ہے ڈاکٹری والے سے تبھی دف کے ساتھ آیا ہے، دفعہ یدفع یعنی آگے بڑھ دھکیل نا، اس کی انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پریشر، اس کا پریشر جو تھا وہ تبھی تھا تو وضو باطل ہے، یا پریشر تو تبھی نہیں ہے لیکن اب وہ مقام عادی بن گیا ہے، یعنی جو اصلی ہے اس سے کبھی کبھی اور اکثر آتے ہی یہیں سے ہے، ڈاکٹر نے ایسے کیا ہے کہ اصلی بات نہیں ہوا ہے، اس سے کام جاؤ کبھی کبھی اور ہر وقت ادھر سے ہی آتا ہے، تو اب بھی ادھر سے آیا ہے تو بھی وضو باطل ہے۔ اب یہ چار صورتیں ذکر کر رہے ہیں، ایک اصلی ہے جس کا یہ ہم جیسے صاحب ہے ہمارا وہ ڈاکٹری والا ہے، یہاں سے پیشاب پخانا وضو باطل، ڈاکٹری والا ہو اور اصلی بند ہو گیا ہو اور ڈاکٹری والے سے آئے تب بھی باطل، یا ابھی اصلی کھلا ہے لیکن ڈاکٹری والے سے آیا ہے اور آنا جو ہے پریشر طبی کے ساتھ تھا، یا آدھی بن گیا ہے، پریشر طبی نہیں لیکن آدھی بن گیا ہے، وہی مقام اب غالباً وہیں سے آتا رہتا ہے، تو بھی وضو باطل ہوگا۔ کہاں باطل نہیں ہوگا؟ جب ڈاکٹری والے سے آئے اور ڈاکٹری والے میں نہ تو پریشر طبی ہے اور نہ ہی وہ آدھی بنا ہے، ابھی پہلے چاند دن ہے، آدھی ابھی تک نہیں بنا ہے اور وہیں سے جا رہا ہے بول جو اصلی ہے، اصلی سے آیا نہیں، ڈاکٹری والے سے آیا ہے، نہ آدھی ہے اور نہ ہی پریشر ہے اس کا طبی، تو یہ وضو کو باطل نہیں کرے گا، اگرچہ پیشاب اور پاخانہ ہے، جیسے ابھی کسی کے مثانے میں ٹیکا لگا کے سارا پیشاب نکال لیں تو اس کا وضو باطل نہیں، یہ بھی ایک طبی ڈاکٹری والے کی ایک مثال ہے، پیشاب پخانا نکل آیا ہے، اصلی مورد سے نہیں نکلا، استنائی نیا سوراخ جو ہوا ہے، ابھی ٹیکا جو ہے تو سوراخ ہوگا، جب تک ٹیکا کھڑا ہے سوراخ ہے نا، بعد میں بند بھی ہو جائے، تو اس سے نکلا ہے لیکن نہ تو دف طبی کے ساتھ کیونکہ ٹیکے نے کھینچا ہے وہ خود نہیں نکلا، اور دوسرا آدھی بھی نہیں ہے، بس ایک نکالا ٹیکے والا جو ہے اس سے وضو باطل نہیں ہوگا، اگرچہ پورا لیٹر پیشاب کرنا ہے، اور وہ جو نلی لگا دیتے ہیں وہ اصلی مقام پہ لگا رہے ہیں، وہ اصلی سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہ کہو کہ غیر اصلی ہے، وہ اصلی سے نکل رہا ہے۔ ہاں وہ نلی کسی طرح ٹیکے والی صورت بن جائے اس طرح کی ہو، لیکن وہ نکل اصلی سے ہی رہا، وہ لگتی اصلی میں ہے نا، نلی کے آگے وہ ہوتا ہے جیسے یہ ہوتے ہیں کیا نام ہے، ہاں غبارے نہیں ہوتے بچوں کے، وہ نلی کے آگے ہوتا ہے، وہ چڑھ جاتا ہے مقام میں بال پہ، بال نکلتا ہے، ہاں یہ ٹیکے والی کیسے بنے گی؟ اصلی مورد سے نکل رہا ہوتا ہے، آج کل جو مل رہی ہیں نا، پتہ نہیں پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ اور طریقہ ہوتا تھا پیشاب کا، نلی اندر لے جاتے تھے اور بڑا درد ہوتا تھا اگر مریض کو، اور یہ اب تو کوئی اوپر چڑھ دیتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ غیر اصلی سے نکلے، یہ اصلی والی صورت بنی ہوئی ہے جو اوپر چڑھا ہوا ہے، غیر اصلی سے نکلے، اصلی ابھی بند نہیں ہوا ہے، غیر اصلی سے نکلا ہے، دف طبی بھی نہیں اور آدھی بھی نہیں ہے تو وضو باطل نہیں ہوگا، جیسے ٹیکا لگا کے نکالا اس طرح۔ الاول والثانی خروج البول والغائط مبطلات الوضو سواء کان خروجهما من الموضع الاصلی، اصلی مقام سے نکلا جیسے اکثر للنوع جو اصلی مقام پوری نوع کا ہے، ہم سب کا جو ہے انسانوں کا وہیں سے نکلا ہے، او لفرد شاذ الخلقۃ من هذه الجهه، یا کوئی ایک فرد انسان کا ایسا ہے جو اس لحاظ سے اس کی خلقت جو ہے دوسروں سے مختلف ہے، اس کا جو ہے نا پیشاب کا مقام فرض کرو گھٹنے میں آئے اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے، تو اس کا اصلی یہی ہے،
جب پاخانے کا مقام کہیں اور جگہ پہ ہے تو اس کا اصلی یہی ہے، اس کا تو وہ اصلی اور ہے ہی نہیں، ہے یہی بن کے یہی آیا ہے، تو یہ اصلی یہاں سے نکلے باطل۔ ام من غیر اصلی ما انسداد الموضع الاصلی، اصلی مقام بند ہو گیا ہے، اب غیر اصلی سے نکلے چاہے جس صورت میں بھی نکلے وضو باطل۔ یہ دو۔ تیسری صورت اما ما عدم انسداد ہی، اگر بند نہ ہو اصلی مقام اور غیر اصلی سے نکلا ہے پیشاب، اصلی بند نہیں ہوا ہے، نکلا غیر اصلی سے، اب یہ وضو کو باطل کرے گا۔ کہا فلا یکن ناقضا، یہ جو غیر اصلی سے نکلا ہے ابھی تک اصلی بند نہیں ہوا ہے، یہ وضو کو باطل نہیں کرے گا جیسے ٹیکا لگایا ہے، یہ وضو کو باطل نہیں کرے گا الا ایک صورت میں، اذا کان معتادا، جب عادی بن جائے غیر اصلی مقام، او کان الخروج بدافن، تبھی یا خروج جو ہے وہ تبھی دف کے ساتھ ہو، کھینچا نہ جا رہا، ٹھیک، دف تبھی کے ساتھ ہو، لا بالاعلی، وہ آلے کے ساتھ خروج نہ ہو بلکہ دف تبھی کے ساتھ ہو، تو پھر یہ بھی باطل کرے۔ اب تین صورتیں ہو گئی ہیں، اصلی، غیر اصلی اور اصلی بند ہو گیا ہے، باطل۔ غیر اصلی سے نکلا ہے دف طبی کے ساتھ، یا غیر اصلی جو ہے وہ عادی بن گیا ہے، ابھی تک اصلی بند نہیں ہوا ہے، یہ بھی باطل۔ فَإِنْ كَانَ عَلَاوَةَ اسْتِحْبَابًا الِانْتِقَاضُ بِهِ مُطْلَقًا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ جیسے بھی بال یا غائط نکل آئے، چاہے ٹیکے کے ساتھ بھی نکالے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو دوبارہ کر لیا جائے، یہ احتیاط مستحب ہے، ورنہ فتویٰ وہی تین صورت۔ اچھا، وہ بلل جو استبراء سے پہلے نکلیا اور مشکوک ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کہا وہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا بول والا حکم ہے، جب بول والا حکم ہے تو وضو بھی باطل ہو، نجس اور سارے کا۔ والبلل المشتبہ الخارج قبل الاستبراء، استبراء نہیں کیا ہے، استبراء کرنے سے پہلے بلل نکل آئی ہے، تو یہ والی بلل جو ہے حکم البول ظاہران، اس پر حکم ظاہر یہ لگے گا کہ یہ بھی بول ہے۔ اچھا، یا اشتباہ ختم کرو، وہ بلل اٹھا کے لیبارٹری میں چیک کراؤ گے بال اس میں ہے یا نہیں، اگر بال ہے تو وضو باطل، یقین ہو جائے کہ بال نہیں ہے تو وضو صحیح۔ تو ہمیں اشتباہ کے بعد حکم ظاہر یہ دیا گیا، اگر آپ واقعی تک پہنچ سکتے ہیں تو لے جاؤ لیبارٹری چیک کراؤ، پھر آپ کا وضو صحیح ہوگا اگر ثابت ہو جائے کہ بال بھی نہیں ہے اور اس میں بال بھی نہیں ہے، نہ اس میں ہے اور نہ ہی یہ بال۔ اچھا، یہ تھا پیشاب پخانا۔ تیسرا ہے ری خارج ہو مقام ری سے، پخانے کے مقام سے، اگر ری خارج ہوئی ہے بول کے مقام سے، کسی طرح مثانے میں داخل ہو گئی اور خارج ہوئی تو یہ باطل نہیں کرے، یا خاتون کی شرمگاہ سے ری نکلی کسی طرح مقام حیض میں داخل ہو گئی یا پخانے میں، یہ نہیں، اپنا مقام بول میں داخل ہو گئی، یہ ری جو ہے وہ وضو کو باطل نہیں کرے، وضو کو وہ باطل کرے گی جو مقام پاخانہ سے آ رہی ہے، آنتوں والی ری جو ہے، اور اس وقت باطل کرے گی جو اس کے دو نام ہیں ہر زبان میں، ایک آواز والا اس کا خاص نام ہے اور ایک بغیر آواز کے نکلے تو اس کا بھی خاص نام ہے، ان دو ناموں میں سے کوئی نام بھی صدق کر رہا ہو، اگر ان دو ناموں میں سے کوئی نام صدق نہیں کر رہا ہے تو آپ بھی باطل نہیں کریں، اخفاتی ہے، جاری ہے، ان کے اپنے نام ہیں ہر زبان میں، اردو میں، سرائکی میں، پشتو میں، تو وہ ان میں سے کوئی ایک نام بھی صدق کر رہا ہو تب ری جو ہے وہ وضو کو باطل کرے گی، اگر دونوں نام صدق نہ کریں، کوئی ایسی صورت ہو تو وہ باطل نہیں کرے گی، بس نکلے مقام پاخانہ سے۔ مقام پاخانہ کون سا؟ اصلی، ہاں کا اصلی ہے تو اسی سے، اور اگر اصلی نہیں ہے، غیر اصلی ہے اور اصلی بند ہو گیا ہے تو بھی یہ غیر اصلی والی بھی چل جائے گی، وضو کو باطل کر دے گی، اور اگر غیر اصلی سے نکلی ہے، اور وہی ساری بات جو اوپر آئی ہے، غیر اصلی سے نکلی ہے اور اصلی ابھی بند نہیں ہوا ہے تو دف طبیعی کے ساتھ یا معتاد ہو گئی ہے تو بھی باطل کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی، لہٰذا تمہیں ٹیکا لگا کے اگر ری نکالی جائے تو یہ روزے کو، وضو کو باطل نہیں۔ خروج الری من مخرج الغائط، مقام غائط سے ری نکلے، المتقدم بیان جو ابھی اوپر بیان کیا ہے وہی صورتیں، اصلی،
غیر اصلی اور اصلی باندھ ہے، غیر اصلی اور اصلی باندھ تو نہیں ہوا لیکن داس طبی یا محتاط، یہ 3 صورت۔ یہ ری جو ہے وہ وضو کو باطل کرے گی بشرطے کہ اذا صادق علیہا احد الاسمین المعروفین، جو 2 معروف نام ہیں ان میں سے کوئی ایک نام اس ری پر فکر کر رہا ہے۔ ولا عبرۃ بما یخرج من القبل ولا مع الاحتیاط، اگر قبل سے کوئی چیز نکل رہی ہے ہوا، اور وہ ہوا آدھی بھی ہے ہر وقت نکلتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ وضو کو باطل نہیں کرے۔ کسی کے مسانے کا کوئی مسئلہ ہے، فرض طور پہ ایسی بیماری ہو سکتا ہے ہوں بیماریاں کوئی کام ہے۔ اچھا، چوتھی چیز جو وضو کو باطل کرے گی نیند، جو قانون پہ غالب آ جائے، کیونکہ قانون پہ غالب آئی تو یقین ہے کہ نیند آ گئی۔ اگر قانون پہ غالب نہ آئے اور آنکھیں بند ہوں تو ابھی بھی آپ کا عقل کام کر رہا ہے، آپ سن بھی رہے ہیں، دوسرے کی بات سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کو یاد بھی کر رہے ہیں کہ اس نے کیا بات کی ہے، سب کچھ آپ کا نظام سیٹ ہے، قانون پہ غالب نہیں ہے۔ قانون پہ غالب ہوئی تو پھر آپ عقلی لحاظ سے وہ اس میں نہیں ہیں، اس کام کہتے ہیں وائی عربی میں وعیون، اس میں آپ نہیں، یعنی آپ اردو میں کیا کہیں گے، بے حواس ہو گئے ہیں، یعنی اس طرح کا لفظ بارہ۔ تو وہ نیند جو قانون پہ غالب ہے، اور اسی طرح نیند کی طرح ہر وہ چیز جو عقل پہ غالب ہے، بندہ وہ لگا گرا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، بے ہوش ہو گیا، یہ نیند نہیں ہے، بے ہوشی ہے، لیکن پھر بھی وضو باطل ہے۔ اسی طرح پاگل ہو گیا ہے تو بھی وضو باطل ہے۔ یا اور کیا ہوتا ہے اسی طرح کی صورت، نشے میں آ گیا، نشہ کر لیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ آگے نالی ہے کہ دریا ہے، تو بھی وضو باطل ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں دریا کیسے آ گیا ہے ہمارے گھر کے سامنے۔ النوم الغالب علی السام، آنکھوں پر، اپنے کانوں پر نیند غالب ہے۔ یہ دین اسلامی ہے، انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے، ورنہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں بہت ہیں، اور جب ہر کوئی اس طرح کا ہو جائے، نشئی ہو جائے، اور ساری دنیا فرض کرو ایک دفعہ ایسی ہی ہو جائے، کیا چلے گا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کو کھا جائے گا، نو انسان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ایسی بیماری ہے نشا کے، جس کے چھڑانے کے لیے اتنی سختیاں کرنی پڑ جاتی ہیں ہسپتال میں، جیسے ہتھکڑیوں کے ساتھ باندھ کے رکھا جاتا ہے کہ یہ حال ہو جاتا ہے۔ اللہ مان، چلو النوم الغالب علی السام، کانوں پر نیند غالب آ جائے، من غیر فرق بین ان یکون قائما او قاعدا، کھڑا ہو بیٹھا ہو، کھڑے ہوئے بندے کو آ سکتی ہے، کانوں پہ غالب والی آ سکتی ہے، بیٹھے ہوئے کو آ جاتی ہے، مضطجع لیٹا ہوا ہے کسی ایک سائڈ پر، ومثل کل ما غالب علی العقل، اسی نیند کی مثال ہے ہر وہ چیز جو عقل پہ غالب آ جائے، جنون پاگل ہو گیا ہے، اغما بے ہوش ہے، سکر سکران ہے یعنی نشے میں ہے، اور غیر ذالک، اور کوئی صورت کومے میں چلا گیا ہے کچھ بندہ، دون البح بناوی، حواس باختہ جو ہو جاتا ہے نا، کہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لیکن سن ہو گیا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، آنکھ جھپکانا بھی اس کے لیے مسئلہ بن گیا۔ ایسے ہو جاتا ہے، کبھی بہت بڑا حادثہ ہم دیکھیں نا تو یہی حالت ہو جاتی ہے کہ ہم خود جو ہے ایسے ہو جاتے ہیں جام، تو یہ جو جام ہو گیا ہے، حالانکہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، ہل نہیں سکتا، اس طرح کی حادثہ جو ہے نا وہ چوٹ لگی ہے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو وضو کو باطل کرے، یہ بہت یا بہت جو ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ بالکل ہی سب کچھ ہو رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، لیکن کچھ نہیں کر رہا۔ اچھا، استحاضہ آگے تفصیل آئے گی کہ استحاضہ بھی وضو کو باطل کرتا ہے، کب صرف وضو کی ضرورت ہوگی، کب وضو کے ساتھ ساتھ غسل کی ضرورت ہوگی، اور کب صرف غسل ہوگا، یہ سارا آگے۔
الخامس الاستعاذہ اعلیٰ تفصیل نہیں آتی انشاءاللہ. چھٹا جنابت. اگر انسان جن بھی ہو جائے تو وضو باطل ہو جائے گا. وضو باطل ہو جائے گا اگرچہ کرنا اس کو غسل پڑے گا، اور وہ غسل جو ہے وہ وضو کی جگہ کافی ہوتا ہے. بہرحال وضو باطل ہو گیا ہے، نہ کہ اس کا وضو باطل. نئی کتاب میں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. صحابے لکھا ہے جناب الحیض کٹھا لکھا ہے، نفاس بھی لکھا ہے. تو یہاں پر ایک لفظ بڑھا دے، السادس والثامن سابع والثامن. سابع الثامن جنابہ والحیض، جنابت کے ساتھ حیض اور استعاذہ بڑھا دے، اپنا نفاس بڑھا دے. یہ بھی وضو کو باطل کرتے ہیں. اور ہاں ان کے بعد غسل واجب ہوتا ہے. فإنها تشبه الوضو، یہ وضو کو باطل کرتے ہیں. وإن كانت لا توجب إلا الغسل، اگرچہ واجب صرف غسل ہوتا ہے، اور وہ غسل میں صلاحیت ہے کہ وہ وضو کی جگہ کافی ہو جاتا ہے. اگر غسل میں یہ صلاحیت نہ ہوتی نا تو ہمیں وضو ساتھ کرنا پڑتا. کچھ ایسے غسل ہوتے ہیں جن کے ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے، آگے آ جائے گا. فرض کرو غسل جنابت حیض اور نفاس میں یہ صلاحیت نہ ہوتی نا کہ وہ وضو کے لیے کافی ہوتے ہیں، ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وضو ہمارا ٹوٹ گیا ہے. اچھا، اب ہے کہ شک کو آپ کو کہ کوئی ناقص جو ہے وہ وجود میں آیا ہے یا وجود میں نہیں آیا ہے. شک ہے ری خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. شک ہو، ظن ہو نا، ظن کا حکم بھی شک والا ہے. تو آپ استصحاب جاری کر سکتے ہیں. طہارت کی بقا و عدم بقا کا شک ہے، پہلے تھی اب ہے یا نہیں ہے، تو استصحاب جاری کریں کہ طہارت باقی. اسی طرح جب شک ہو کہ یہ جو مادہ نکلا ہے مقام بول سے یہ مزی ہے یا بول ہے، اور استبراء کیا ہوا ہے، تو بھی آپ کا وضو باقی ہے. یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. اور اگر استبراء نہیں کیا ہوا تو آپ کا وضو باطل ہے. یہ خصوصی حکم آ گئے استبراء والی بات میں، یہاں استصحاب وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہے. اذا شک کا بھی شروع ہے احد النواقض بنا علی العدم. شک ہے کہ کوئی ناقص سرزد ہوا ہے یا نہیں، تو عدم پر بنا رکھے اور کہے کہ وضو ابھی بھی باقی ہے. استصحاب ہے. وقضا اذا شک فی ان الخارج بول اور مزی، بول یا مزی کا شک ہے، بول ہے یا مزی ہے، فإنه یبنی علی عدم کون نہیں بولا، یہ بنا رکھے گا کہ بول نہیں ہے کیونکہ استبراء کیا ہوا. الا ان یکون قبل الاستبراء، استبراء سے پہلے. فرض کرو اس نے وضو کر لیا استبراء کرنے سے پہلے، اور استبراء کرنے سے پہلے ہی یہ استبراء کرتا ہے آدھے گھنٹے بعد. اس آدھے گھنٹے میں وضو کر لیا اور اسی میں مادہ مشتبہ نکل آیا ہے. فیحکم بأنہ بول، استبراء سے پہلے نکلا ہے، لہذا اس پر بول کا حکم لگایا جائے گا. فإن کان متوضئا انتقض وضوءہ، اگر متوضی تھا تو وضو اس کا ٹوٹ گیا. تو یہ استبراء والا مورد خاص ہے، اس میں استصحاب وغیرہ جاری نہیں کیا. اس کے احکام ہم جانتے ہیں. پہلی صورت میں ہم نے استصحاب کے ذریعے یہ سارا کام کیا. حکنا کیا گیا ہے کسی شخص کو مثلا قبض تھی، پاخانہ نہیں آ رہا تھا، تو اس کو حکنا کیا. حکنا ایک مائع دوائی ہوتی ہے پانی کی طرح. اب وہ جو کیا ہے پاخانے کے مقام میں داخل کیا ہے، اور وہ پانی پھر نکلا ہے واپس. یہ باوضو تھا، وہ پانی نکلا ہے، اس میں اگر پاخانے کے ذرات ہے، پاخانہ ساتھ نکلا ہے، تو پھر تو وضو باطل ہو جائے گا. اور اگر پاخانہ ساتھ نہیں نکلا ہے اور ہمیں تو نظر نہیں آ رہا پاخانہ، تو وضو صحیح ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں. کیونکہ یہ جو چیز نکلی ہے نہ یہ بول ہے، نہ غائط ہے، نہ ری ہے، کچھ بھی نہیں، یہ دوا تھی. اذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط، حکنے والا پانی یعنی دوائی نکلی ہے اور ساتھ غائط وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو لم ينتقض الوضوء. وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه، اسی طرح جب شک ہوگا کہ کوئی غائط کے ذرات ساتھ نکلے ہیں یا نہیں نکلے، تب بھی اصل عدم ہے. استصحاب عدم کا جاری کریں گے، عدم خروج الغائط. مزی، ودی یا وزی یہ نکلیں تو کہا اس سے وضو باطل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پاک مادے ہیں. ہاں
استبراء نہیں کیا ہوا اور مزید ہے کہ بول اشتباہ ہو گیا تو وہ علیحدہ حکم ہے خصوصی، ورنہ یہ پاک مادے ہیں مزی ودی اور وزی، یہی خود یہی نکلے ہیں، اشتباہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہی نکلے ہیں، تو آپ کا وضو صحیح کیونکہ یہ پاک۔ لا ينتقض الوضو بخروج المذی، مذی نکلتی ہے جو مثلا مزہ ہے انسان کو جب، او الوضی ودی جو بول کے بعد نکلتی ہے، اور وضی جو ہے یہ منی کے بعد نکلتی ہے، یہ تینوں خود جو ہیں یہی خود نکلی ہیں، اور نہ ساتھ منی ہے اور نہ ہی ساتھ بول ہے، یہ پاک ہیں تو وضو باطل بھی نہیں کرتی۔ والاول ما یخرج بعد الملاعبہ، پہلی جو مضی ہے یہ بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے تو اس سے نکلے گی۔ والثانی ما یخرج بعد خروج البول، دوسری بول کے بعد نکلتی ہے ودی، اور تیسری وضی جو ہے یہ منی کے بعد نکلتی ہے۔ والثالث ما یخرج بعد خروج المنی، مجرا صاف ہے اس کے بعد آ جاتی ہے، تو یہ تینوں پاک ہے اور وضو کو باطل نہیں ہے۔ یہ ختم ٹائم ہے نا۔ چھٹی فاصل، اب وہ بندہ ذکر ہو رہا ہے جس کو بار بار جو ہے تکلیف ہے، اس میں تین باتیں ہیں، آدھی لائن کی کوئی اتنی بات نہیں ہے، لیکن وان جو ہے یہ 1.5 صفحہ کیا ہے، آپ وہ 3 باتیں یاد رکھنے کی بات ٹھیک ہے، باقی احتیاط مستحب ہیں، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی احتیاط مستحب کی مخالفت کر لے تو کیا ہو جائے۔ فتویٰ جو سید کا ہے وہ ہے کہ دائم الحدث، جس کا مسئلہ ہے پیشاب کا کہ بار بار پیشاب نکلتا رہتا ہے، رکتا ہی نہیں، ہر وقت قطرے گرتے رہتے ہیں، یا پاخانے کا کسی کا مسئلہ ہو جائے کہ ہر وقت پاخانہ نکلتا رہتا ہے، یا ری کا مسئلہ ہو، پاخانے کا تو نہیں بنتا تو ری کا بن جاتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ ری خارج ہوتی رہتی ہے، اور یہ بڑا اس کے لیے ٹینشن ہے کہ میں کیا کروں گا نمازوں کا۔ اس کے لیے شریعت نے ایک حل رکھا کہ ایسا بندہ جس کو یہ بیماری ہے بول کی یا غائط کی یا ری کی، تو اس کو کہیں گے کہ جس ٹائم تمہیں وقفہ مل جاتا ہے، فرض کرو کہ اس کو ظہرین کے وقت 3 بجے جو ہے نا اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، 3 سے 3:30 تک روزانہ سیٹ ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے جو ہے نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ تو نے نماز ہی 3 سے 3:30 تک پڑھی، چھوڑو جماعتیں اور چھوڑو سب کچھ، اب تمہارے لیے واجب یہی ہے کہ اس ٹائم تمہارا وضو کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وضو کر کے نماز پڑھو۔ یہ ہے جس کو وقفہ ملتا ہے، جس وقت میں بھی وقفہ ملتا ہے اسی وقت اس نے پڑھنی ہے، اور یہ واجب ہے۔ اگر یہ نہ پڑھے اسی وقت، وقفہ تو گیا، اب اس بندے کا مسئلہ ہے کہ اب تو اس کو وقفہ نہیں ملے گا، تو کہا اس کو پھر دوسری یا تیسری صورت میں داخل کر لیں۔ یہ ٹوٹل 3 صورتیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی صورت یہی ہے کہ وقفہ ملتا ہے تو وقفے میں پڑھیں، دوسری تیسری صورت میں وقفہ نہیں ہے تو اس میں 2 صورتیں بنائی ہیں، وہ ایک چھوٹا سا فرق ہے جس کی وجہ سے 2 صورتیں بنائی ہیں، نہیں تو ان کا ایک جیسی لگتی ہیں۔ ویسے عبارت سے آپ کہیں کہ جی ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ چھوٹا سا فرق ہے، عبارت سے سمجھنا بھی مشکل ہے وہاں، کیونکہ دونوں دوسری اور تیسری صورت عبارتیں بھی ایک جیسی، کوئی فرق بھی نہیں۔ تو کہا یہ وقفے والا وقفے میں پڑھے گا، اگر نہ پڑھی، فرض کرو حکم شرعی کی مخالفت کی ہے، گناہ ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں پڑھتا اس ٹائم، اس میں نہیں پڑھیا، مثلا وہ ٹائم اس کو ملتا تھا 1 بجے، اس نے 1 بجے نماز نہیں پڑھی اور 1:30 ہو گیا، آدھا گھنٹہ وہ جو وقفے والا تھا، اب 1:30 سے لے کر 6 بجے تک یہ جو ٹائم ہے نماز ظہرین کا، اس میں جس وقت بھی پڑھے گا اس کا یہ پرابلم ہے کہ اب وقفہ نہیں ملے گا۔ تو کہا دیکھنا آپ کہ دوسری صورت میں داخل ہوتا ہے تو دوسری میں داخل کر دینا، جو تیسری میں آپ داخل ہوتا ہے تو تیسری میں داخل کر کے نماز پڑھا، یہ واضح صورت وقفے والی۔ جس کا وقفہ ہوتا ہے، اب مغرب عشاء کا وقفہ نہیں ہوتا تو پھر اس میں وہ دوسری تیسری صورت میں داخل ہوگا اور اس پہلی صورت میں داخل ہوگا۔ صبح کی نماز میں وقفہ نہیں ہوتا، اس پہلی صورت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پھر داخل ہی نہیں ہے وقفے والی، تو کہاں داخل ہوگا؟ یہ جو آگے دوسری اور تیسری صورت ہے ان میں پھر اس کو داخل کریں، دوسری تیسری ابھی بیان کریں۔ الفصل السادس حکم دائم الحدث، دائم الحدث کا حکم کہ من استمر بالحدث فی الجملہ لہو احوال ثلاثہ،
جس کی حدث مستمر ہو، لیکن یہ استمرار علی ناول کلی نہیں ہے کہ بس ایک لائن ہی لگی ہوئی ہے باول کی، ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. قطرہ آیا پھر 1-2 منٹ بعد پھر اور آیا، پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ انسان ہے محدود ہے. فعل جملہ ہے تھوڑا تھوڑا چلتا رہتا ہے اس کا. کل مفتون بطن کا مسئلہ ہے، پیشاب پاخانہ جو ہے اس کا مسئلہ ہے. والمسلوس اس کا پیشاب کا مسئلہ ہے. ونامہما اسی طرح ری کا مسئلہ ہے. یہ والے لہو احوال ثلاثہ، ان کے 3 حالات. پہلا یہ ہے کہ یاجد فترۃ من الوقت، اتنا وقت مل جاتا ہے کہ یمکن ہوا یات یا فی بالصلاۃ متطہرا، کہ یہ اس میں باوضو اگر نماز پڑھ سکتا ہے. نماز کے واجبی اجزاء مستحبات کو چھوڑو، واجبی مقدار تک پڑھ سکتا ہے تب بھی یہ نماز ہے. ولو مال اقتصار علی الواجبات، اگرچہ واجبات پر اقتصار کرے وقفہ ختم ہو جائے تب بھی اس کے پاس وقفہ ہے، تو لہذا یہ واجبات والی نماز اور وضو کے بھی واجبات اور جلدی جلدی پڑھے، اس نے وقفے میں ہی پڑھنی. ففی هذه سورہ یاجب ذالک، وقفے میں پڑھنا واجب ہے. ویلزم ہو التاخیر، اگر وقفہ دیر سے ملتا ہے تو تاخیر اس پر لازم ہے، اول وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. سواء کانت الفترہ فی اثناء الوقت ہم فی آخر الوقت، اثناء وقت میں 3 بجے وقفہ ملتا ہے یا آخر وقت 5 بجے وقفہ ملتا ہے، وقفے میں پڑے گا. نام اذا کانت الفترہ فی اول الوقت، وقفہ ملتا ہے اس کو اول وقت میں، مثلا 12:30 بجے، او فی اثناء یا اثناء وقت میں مثلا 3 بجے، اس نے وہ 12:30 بجے نہیں پڑھی یا 3 بجے وقفہ تھا تو اس نے نہیں پڑھی. اب اس کے بعد 4 بجے کیا کرے؟ ہاں ولم یصلی، نماز نہیں پڑھی حتی مضى زمان الوقفہ، وقفے کا وقت گزر گیا تو اب کیا کرے گا؟ اب بھی اس کو نماز پڑھائیں گے. اس کی نماز صحیح ہوگی اگر دوسری اور تیسری صورت کے مطابق کیا کرے. صحت صلاۃ اذا عاملہ بے وظیفہ الفعلیہ، اب 4 بجے جو اس کا فعلی وظیفہ ہے دوسری صورت والا یا تیسری صورت والا اس کے مطابق چلے گا. وَإِنْ عَاصِمَ بِالتَّأْخِيرِ، اگرچہ وقفے سے تاخیر کر کے یہ گناہ گار ہوا ہے، جان بوجھ کے اس نے 3 بجے نماز نہیں پڑھی ہے تو یہ گناہ گار ہوا ہے، لیکن اب اس کا جو حالیہ وظیفہ ہے اس کے مطابق یہ پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے. دوسری تیسری صورت انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ان کا خلاصہ سن لو دوسری تیسری صورت کا، پھر کل بھی بیان کروں گا. دوسری تیسری میں یہ ہے کہ اس کو اتنا وقفہ نہیں ملتا کہ جس میں یہ نماز اور وضو دونوں کام کر سکے. دوسری میں یہ ہے کہ اس کو وقفہ ملتا ہے اتنا کہ وضو کرے گا اور نماز کے اندر ہی اس کا نکل جائے گا پیشاب. یہ پوری نماز اور وضو جتنا وقفہ نہیں ملا ہے. تیسری صورت میں یہ ہے کہ وقفہ ہی نہیں ہے، وضو کے دوران ہی نکل رہا ہے. تو یہ فرق یہ ہے.